مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ایماندار ہو نہیں سکتا ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MHQ وائرل ٹاپکس پر. دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب مدرسے میں زکوٰۃ کی رسید کٹوانے والوں پر کیوں بھڑکے. اس بیان کو توجہ سے سنیے گا. زکوٰۃ پر بیان ہے، اس بیان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے. استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا. کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے. پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے. ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے. قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا. یار سسٹم سمجھ نہیں آتا. آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں. آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں. کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ. 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی. اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ایماندار ہو نہیں سکتا ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے.
آپ رمضان میں زکات دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکات 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکات دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکات کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکات کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکات کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکات کو فرض کیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکات لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو زکات اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے، اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک، اتنا زکات کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکات کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا، خلیفہ کے پاس زکات بچ گئی، کئی کروڑ روپے اٹھا کے شام بھیجی، شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے یہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں، پھر زکات اکٹھی کر کے یمن بھیجی، یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے یہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں، پھر زکات اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی، اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکات کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی۔ معاف کرنا، آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ زکات کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں، یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے، یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا، ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور تم زکات کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر۔ کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ خود دوسروں کو زکات دے، یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے۔ تم چاہتے نہیں، تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے، اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے۔ زکات کا تماشا کھیل بنا دیا زکات کو۔ ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو، فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا، ایتھے تا عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے، بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے، جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے، روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے۔ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے، زکات تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے، تمہارا سکا بھائی غریب ہے، سکی بہن غریب ہے، تمہارا چچا غریب ہے، تمہارا تایا غریب ہے، تمہارا ماموں غریب ہے، تو اسے زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکات 2-4 لاکھ اس کو دے دوں، یہ سنبھل جائے۔ نہیں، تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا۔ اللہ اکبر! یہ زکات کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکات تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی، اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو، رکو نہیں، اللہ سے کاروبار کرو، رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے۔ ہم نے زکات کے ساتھ کیا کر دیا؟
ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے، آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈاکٹر کو کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جسم بھی میرا، خون بھی میرا. ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں. اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا. نہیں جی پیر بھی میرا، ہڈی بھی میری، میں تو نہیں کٹواتا. کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی. یہی زکوٰۃ ہے، دیسی زبان میں سمجھ لو. اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو، دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی، مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا، نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں، لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں. کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے ہی دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے. سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کام سن. جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی.
रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ बिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दुआ करें, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी ज़कात सही तरीके से अदा करने की समझ अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में मुस्तहिक लोगों को कम से कम उनके इस काबिल बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग मदरसों में माल देते हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, मदरसे वाले जब आएँ तो इनको मुताहर माल दिया करो, मुताहर माल दिया करो, अपना अच्छा माल, बेहतरीन, ताकि कौम के बच्चों ने यहाँ पढ़ना है। और फिर जो ज़कात लेने आ रहा है या फिर ज़कात इकट्ठी कर रहा है या किसी मदरसे का सफ़ीर है, जब रसीद कटवा लो तो उसको भी अलहदा से 500,000 रुपये दो, क्योंकि उसका तुम पे एहसान है कि वो चंदा करने तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। वो सारा निज़ाम गैर मुस्लिमों की, अगर आप इबादत गाहों में देखोगे ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक जैसे जैसे हम चाहते थे कि रसूलुल्लाह वैसे हमें समझाएं, हमने तो छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने उसको पकड़ा हुआ है। जो साहिबे जो निसाब को लेने के लिए आपके पास आ रहा है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए आ रहा है, अब तुमने सोचा अच्छा अगर आप ईमानदारी से उसका भी ख्याल रखते तो वो भी तुम्हारा माल ईमानदारी से पहुँचा देता, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो तो फिर उनमें से भी कई लोग ईमानदार नहीं हैं। खुदा के वास्ते इस्लाम से खिलवाड़ ना कीजिए। इतनी परेशानियां सिर पर खड़ी हैं, इतने मुकाबले, इतने चैलेंजेस हैं, सिर्फ करना क्या है, रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद पर चलना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक नमाज पढ़नी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ज़कात देनी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हज करना है। सिर्फ रसूलुल्लाह के कहने पर चल जाते तो इज़्ज़तें हमारे कदमों में होती। हमने अपने अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए नबी नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता आपको। बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा,
تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، ایک آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں ہی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی۔ ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے، ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے۔
ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے لیکن فطرے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ, دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں, کون سا ایسا محتاج ہے, سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے, لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے, یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کام سن. جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں, ہم بڑے ادارے والے ہیں, ہم بڑے چودھری ہیں, ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں, ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی. رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے, اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے, مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دعا کریں, وقت بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا, اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے, مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو, مطہر مال دیا کرو, اپنا اچھا مال بہترین, تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے, جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو, کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے. وہ سارا نظام غیر مسلموں کی. اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں, ہم نے تو چھوڑ دیا, پوری دنیا نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے, اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا دیتا, کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں. خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے. اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں, اتنے مقابلے ہیں, اتنے چیلنجز ہیں, صرف کرنا کیا ہے, رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے, رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے. صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی. ہم نے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا. جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے, دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. صدقہ فطر خوشی کے اندر دیے جانے والا فطرہ ہے. رمضان المبارک کے رمضان کے سارے روزے رکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے. اب ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ فطرہ کب دیں, کس کو دیں اور کیسے دیا جائے. فطرے دینے کی 3-4 اقسام ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ ایک عام رواج چلا اور پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ بس سبھی لوگ جو ہیں وہ گیہوں کا فطرہ جو ہے وہ دے دیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ گیہوں کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں, جو کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں,
کھجور کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، کشمش کا فطرہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4 قسمیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ اس لیے بیان کی ہیں کہ جو صاحب مال حضرات ہیں جن کو اللہ نے خوب دیا ہے، اگر ہم آج گیہوں کی قیمت نکالتے ہیں تو اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے ان اشیاء کی۔ تو اگر ہم قیمت نکالتے ہیں تو گیہوں کی قیمت کا فطرہ 50 یا 60 روپے کے درمیان ہوگا اس وقت ملک کے اندر، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ نوازا ہے وہ بھی 60 روپے فطرہ دیں گے یا 50 روپے فطرہ دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے باقاعدہ ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو فطرہ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا ہے تو آپ اس سے آگے بڑھیں، جو کی قیمت کا فطرہ دیں۔ کھجور کی قیمت کا فطرہ 700 روپے فی آدمی بنتا ہے۔ کشمش کی، جس کو سوگی کہتے ہیں ہم عام زبان میں، اس کا فطرہ 1000 روپے فی بندے کا بنتا ہے۔ اور فطرہ گھر میں سے کس کس کا دینا ہے؟ حکم ہوا کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو جتنی مال اولاد عطا فرمائی ہے سب کا فطرہ ہے۔ یعنی اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، جو ایک جوائنٹ فیملی ہے، تو سب کا اگر عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے، تو اس کا فطرہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب فطرہ دیں کس کو؟ فطرہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ اکثر مدرسوں کا، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ مدارس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے اور اسلام نے جو سماجک ویوستھا بنائی ہے پوری دنیا کے لیے، ہم اسی کو چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ اگر فطرہ دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کا جو پڑوسی ہے، اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور وہ عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، تو آپ کو اپنا فطرہ گھر کا اکٹھا کر کے خاموشی سے کم از کم عید سے 1 دن پہلے آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ اور اگر پڑوسی بہت خوشحال ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے اس رقم کا، جن کے گھر میں عید کی خوشیاں رقم کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، تو آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ یہ 2 اقسام پوری ہونے کے بعد آپ جو ہے پھر فطرے کی رقم کہیں باہر دے سکتے ہیں، قریبی کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی مستحق غریب آدمی کو دے سکتے ہیں، کسی اپاہج کو دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فطرہ صرف ایک ہی رقم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بھیڑ چال چلائی کہ نہیں جی بس 50 روپے فطرہ ہے تو سارے 50 روپے ہی دیں گے، نہیں، جن کو اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہیں وہ کیوں 50 روپے دیں گے؟ ان کو کشمش کا فطرہ دینا ہوگا یا کم از کم کھجور کی قیمت کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ ہم اچھی طریقے سے فطرہ ادا کریں، ان گھروں تک رقم پہنچائیں جو عید کی خوشی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے پیسے کی وجہ سے، اور اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان الکریم میں ہم سب کی طرف سے کی گئی عبادات اور نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی، زکوٰۃ کا جو مفہوم، زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو، احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے۔
یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں، جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو. قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح دو سہیلیاں ہوتی ہیں، دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا. اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بنائی کیوں گئی؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ کچھ پتہ نہیں. بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے. ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے. جی زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے. تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے. نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے. بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا. ایک ہوتا ہے نا نمبر رونگ مل جائے، یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے. سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ. قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے. نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے. فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے. پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے میں کام کرتا ہوں. دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے، اس لیے کام کرتا ہوں. تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا. اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے. قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا. حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%. پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے، یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا، جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں، آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں، آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں، آپ جن کا
का कारोबार ठप हो गया, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाने वाले हो। ज़कात इसलिए थोड़ी बनाई कि आप बैठ जाओ अपनी दुकान के ऊपर और 100 रुपए सबको बांटते जाओ, और वो भी आने वाला कहे हजरत अगले साल मेरा ख्याल रखना, इसने भी इरादा कर रखा है सारी जिंदगी मांगने का, तूने भी इरादा कर रखा है बेवकूफी के साथ बांटने का। अगर ज़कात को सुन्नत के मुताबिक ले आएंगे ना, बहुत सारे लोगों की मेरी ये गुफ्तगू शायद चुप जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ज़कात दिलवाते हैं, देते हैं, हम में से कोई अब उसके ऊपर नहीं है। पूरे कुरान हदीस में कहां लिखा है कि ऐसे ज़कात बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो। पिछले 75 सालों में कोई गरीब खत्म नहीं हुआ जैसे आप ज़कात बांट रहे हो, कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो, किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे हो। रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते हैं जी? रसूलुल्लाह ज़कात कैसे दिलवाते हैं? इसमें हैरत की बात और बता दूं आपको, बड़ी हैरत। इस्लाम का पिलर है ज़कात, लेकिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी ज़कात दी नहीं, क्योंकि उनको दौलत से मोहब्बत थी नहीं। जितना आया सूरज गरूब होने से पहले लुटा दिया अल्लाह के रास्ते के अंदर। चाहे अबू हुरैरा हो और चाहे मौला अली करमुल्लाह वजू हो, जो कुछ आया सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह के रास्ते के अंदर लौटा दिया। हजरत अली को किसी ने पूछा कि मौला क्यों नहीं पैसे जमा करके रखते? फरमाया ठीक है, जायज तो है, अगर जमा करेंगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। ज़कात क्यों बनाई? अब समझो, ज़कात इसलिए बनाई थी कि दौलतमंद आदमी के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि माल फितना है। माल हमें कहता है याशी करो, माल हमें कहता है कि फालतू पैसे घर पे खर्च करो, माल हमें कहता है कि दूसरों के ऊपर लुटाओ, माल हमें कहता है गैर ज़रूरी दावतें करो, माल हमें कहता है कि जिना की तरफ जाओ, माल हमें कहता है बदकारी की तरफ जाओ। माल में से जब गरीब का हिस्सा निकालेंगे तब हमें कुछ अकल आएगी कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे रब ने इसलिए दिया है कि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। माल पाक हो जाएगा, यानी दिमाग में से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए फर्ज की गई, नमाज की तरह फर्ज की गई। बदबख्त हैं वो लोग जो साहिबे ज़कात होने के बावजूद अपना हिसाब लगा के ज़कात नहीं देते। याद रखो, जो ज़कात को खुद ही खा रहा है उसकी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात ना देने की वजह से, बदबख्ती की वजह से घर के अंदर गुर्बत आ जाती है, जहालत आ जाती है, वहम पैदा हो जाता है। अब रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते थे सुनो। रसूलुल्लाह फरमाते थे, इस्लाम ने जो शरीयत में आइडियल दिया ज़कात का ना, हम में से कोई उस पर नहीं टिका हुआ। क्या आइडियल है जी ज़कात का? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर की ड्यूटी लगा रखी है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा रखी है, अबू हुरैरा की ड्यूटी। क्या ड्यूटी है जी? कि ज़कात इकट्ठी करके यहां लाओ मस्जिद नबवी में। ज़कात को सेंट्रलाइज किया, इकट्ठा किया। ज़कात कौन कहता है ज़कात सिर्फ पढ़ाने के लिए देनी चाहिए? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो। जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहां किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज बनाया। क्यों मरकज बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसे ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये? किस किताब ने कहा कि ये सुन्नत है?
ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी। यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी। उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई, क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ़ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफ़ी से कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निज़ाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है। देसी जुबान में समझ लो, अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। इसलिए ज़हन नशीन कर लें, मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ।
جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو۔ جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ۔ جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ۔ جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے ہی دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں،
تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ اپنے نظام کو درست کریں۔ اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا۔ ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی، ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس مرتبہ جو جبریل علیہ السلام آئے، سلام جب پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا، فرمایا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ٹاٹ پہنا ہے، بوری کا ٹاٹ جو ہے اس کا کرتا، اسی کی لنگی۔ فرمایا اچھا تم نے یہ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج حکم دیا بھی جتنے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں وہ ٹاٹ پہنو۔ نبی علیہ السلام کو بڑی حیرت، فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے اتنا موٹا سخت لباس ٹاٹ پہنا ہے جو پہنا نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ نہیں پتا آپ کو، وہی تو وجہ ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا ہاں ابو بکر میرے صاحب، میرا دوست،
میرا ساتھی میرا رفیق؟ فرمایا ہاں وہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھو ذرا۔ سیدنا ابوبکر اتنی دیر میں مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ کے یار نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، ابوبکر ٹاٹ کیوں پہنا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صبح اعلان نہیں کیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے تمہاری دولت کی، تمہارے پیسوں کی، تمہاری اشیاء کی، تمہارے دھن دولت کی، اللہ کے دین کو ضرورت ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سارا اپنا مال، اپنے سارے مویشی، اپنی ساری دھن دولت، اپنے سارے زیورات، اپنی تمام سواریاں، اپنے تمام باغات، یا رسول اللہ سارا اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب میں جمع کروانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا ابوبکر یہ تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، شاید یہ بھی کسی کا جگہ دین کے کام آ جائیں گے، تو میں نے اپنے تمام قیمتی کپڑے حتیٰ کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے اللہ کے راستے میں بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور جب ٹاٹ پہنا ہے، اللہ جو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جبریل ٹاٹ پہن کر محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ اور رسول اللہ کو آج جا کے یہ کہنا کہ ابو بکر سے بلا کر یہ پوچھیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیا تو بھی اپنے اللہ سے راضی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اسی واقعے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے۔ حسد نہیں کرتے تھے صحابہ، حسد نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا تو سارے گھر کی دولت آدھی کی، مویشی آدھے کیے، سامان آدھا کیا، سواریاں آدھی کی۔ تو فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اپنا سارا مال لے کے، مجھے لگا کہ آج عمر کا مال سب سے زیادہ ہے۔ تو بڑے خوش تھے، لیکن دل میں تھا کہ ابو بکر کو سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ابو بکر آئے نا، اب فرشتوں نے ٹاٹ پہن رکھا، ابو بکر نے ٹاٹ پہن رکھا، تو رسول اللہ نے ایک خوبصورت سا سوال کیا، ابو بکر، حضرت عمر سے بھی پوچھا، اب عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنی دھن دولت مال مویشی سواریاں ساز و سامان سب کے 2 حصے کیے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب ابو بکر آئے تو پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی انقلابی بات کہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر کر دیا گیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے وہ کافی ہیں۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو میرے دین کی مدد کے لیے آگے آئے؟ صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور کون ہے بھائی؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان۔ رسول اللہ نے تیسرا اعلان کیا ان کے علاوہ اور کون ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 900 اونٹ ماں ساز و سامان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رک جاؤ، اب کسی اور کو بھی موقع دو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں
ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں. جبریل کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ابو بکر تو بھی بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ نہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عرب پتی. اس وقت کے، آج کے تو بلینئر ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی کاروبار کی، سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ دے دیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، کچھ مدت گزر گئی، ایک دن بڑے پریشان ہوئے، دل بڑا بے چین ہوا. تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اب مسلمانوں کے لیے دروازہ تو ایک ہی ہے. جب سے دین قائم ہوا، دین سیکھنے کا دروازہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے. جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، جہاں دین کے شارح رہتے ہیں، جہاں دین نافذ کیا جاتا ہے، جہاں دین سمجھایا جاتا ہے، جہاں سے دین بنایا گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب عبد الرحمن بن عوف سیدھے پہنچے کہاں؟ نبی علیہ السلام کے گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے. دروازہ کھٹکھٹ آیا، سلام کیا، اماں جی سلام علیکم. اماں جی نے جواب دیا، ہاں بیٹا کیسے آئے آج؟ فرمایا اماں جی ساری رات نیند نہیں آئی، دولت اتنی ہے کہ بس سنبھالے نہیں سنبھلتی، دل بڑا بے چین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہ مجھے طریقہ بتاتے تھے، کچھ نہ کچھ سمجھاتے. اماں جی کوئی مشورہ دیجیے. اندر سے اماں جی نے کیا کہا، بیٹا ایسا کرو، ابھی جاؤ ساری دولت کے 2 حصے کر دو. اندازہ لگائیے، جو بندہ فریاد کر رہا ہے وہ کھرب پتی آدمی ہے. جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے. پوچھا اماں جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا جا کے دولت کے 2 حصے کرو. فرمایا جی اماں جی ابھی کروا دیتا ہوں منشیوں کو کہہ کے. تو کیا کرنا ہے اماں؟ فرمایا بیٹا ایک حصہ سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر، آدھی کر دے ساری دولت کو. فرمایا اماں جی یہ آج ہی ہو جائے گا کام. آپ بتاؤ میں بخشا تو جاؤں گا، میں قیامت والے دن پریشانی میں تو نہیں بچوں گا. فرمایا نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری سفارش کروں گی انشاءاللہ. ایک صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی علیہ السلام نے کچھ دیا. اس نے تھوڑا سا منہ بنایا. حضرت عمر کو غصہ آیا کہ نبی کے گھر سے تو ایک کھجور کا دانہ مل جائے وہی کافی ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے قریب، حجرے میں لے گئے. سیدنا بلال کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ. سیدنا ابو ہریرہ کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ. سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا فلاں فلاں لاؤ. اب جب کپڑے آنے لگے، ساز و سامان آنے لگا، برتن آنے لگے، گٹھریاں بنتے لگی، 1 بنی، 2 بنی، 3 بنی، 4 بنی، 5 بنی، تو کیا کہتا ہے کھڑا ہو کے، یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ تو میں لے جا بھی نہیں سکتا.
اور خدا کی قسم آپ سے فیاض میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے. اور میں یہی بات جا کے صحابہ کو کہوں، تمہارے اس عمل سے وہ ناراض ہو گئے. اس نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فیاض نہیں. سیدنا عمر کو کہا نبی علیہ السلام نے، عمر تمہاری بات ٹھیک تھی، تم اگر اسے گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہم نے اپنی قوت عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا. پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خود اماں کہتی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بانٹنے والا نہیں دیکھا ہے. ہمارے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جتنا مال آیا بانٹ دیا، جتنا مال آیا بانٹ دیا، کبھی زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دی. ایسی بات نہیں کہ مال نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ رہنا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے جیسے کپڑے پہننے، تاکہ امت ان کی غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والی ہو، اور تاکہ ان کی امت غریبوں کے ساتھ دل لگا کے کھڑے ہونے والی ہو. محمد رسول اللہ کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، اتنا فیاض کسی کو، ایسا کریم نبی فرماتی جب جاتے تھے کہیں مجھے کہنا، عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مانگنے والا آ جائے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر سے خالی واپس جائے. خالی نہیں جانا چاہیے محمد الرسول اللہ کے گھر دروازے سے کوئی. ایک صحابی ہے نا جن کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو بیچنے والے نے کہا کہ حضرت 100 دینار. فرمایا نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے، 200 دینار کا ہونا چاہیے. کہ چلے آپ 200 دے دیں. فرمایا مجھے تو یہ بہت بہتر لگتا ہے، 300 دینار کا ہونا چاہیے. تو بیچنے والے نے کہا آپ کی مرضی ہے، 300 دے دیجئے. سواری کی، فرمایا مجھے تو 1000 کا لگتا ہے. کہنا جی آپ کی مرضی ہے، 1000 دے دیجئے. 1000 دینار دے کے گھوڑا خریدا. غلام نے کہا حضرت 100 روپے کی چیز 1000 کی دی ہے. فرمایا میں نے، ہم سب صحابہ نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ امت کی خیر خواہی کریں گے. وہ نادان تھا، اس کو نہیں پتا یہ کتنے کی چیز ہے. وہ دیہاتی تھا، اسے کیا پتا. قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات، اللہ کریم ہے نا، فرمایا جب مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. اللہ نے بڑی خوبصورت بات انسانوں کو کہی کہ جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکنا نہیں، اسے بدتمیزی مت کرنا. کیوں کہی؟ کل قیامت والے دن ایک بندہ بڑی نیکیوں والا ہوگا، اللہ اس کو کہیں گے کہ میں گیا تھا تیرے گھر پہ، تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے بدتمیزی کی. تجھ سے سوال کیا تھا پانی کے لیے، تو نے بدتمیزی کی. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو آئے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی آپ. فرشتے کہیں گے خدا نے کہا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تو تھا. رمضان آ رہا ہے، لوگ آئیں گے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو
جھڑکے نہیں. ٹھیک ہے کئی بار جیب میں پیسے نہیں ہوتے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں دے پاتے, لیکن اس کے ساتھ جو گفتگو ہونی چاہیے وہ نرمی والی گفتگو, عاجزی والی گفتگو. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, اکثر لوگ بار بار آتے تھے. اب بھی اللہ کا بہت احسان ہے, یہ سلسلہ اللہ نے اپنا فضل سے چلا رکھا ہے. کئی لوگ بار بار آتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنا سے ابا سے کہا کہ ابا یہ بار بار آتا ہے. بڑی خوبصورت بات سمجھائیں. اور میں بیٹا یہ اللہ کا کیا کرم نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں کے اندر شامل کر رکھا ہے, لینے والوں کی قطار کے اندر تمہیں کھڑا نہیں. کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ تمہارے دروازے تک کوئی آ رہا ہے؟ ورنہ بنا مطلب تو کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا. کیا یہ اللہ کا فضل نہیں؟ وہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ رب اور رسول کے نام پر کچھ دے دو مجھ کو, تو ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا یہ خدا کا شکر مناؤ, اللہ نے دینے والوں میں رکھ رکھا ہے, لینے والوں میں. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی بنانی تھی, ایک آواز لگائی ابھی, فرمایا میں نے یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے, مسجد بنانی. ابو بکر صدیق آگے بڑے, مسجد نبوی کی جگہ کری. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو ترغیب نہ دی ہو کہ غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا, مسکینوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا, محتاجوں کی مدد سے پیچھے نہیں. اب رمضان آنے والا ہے, بہت سفیر آئیں گے. پہلی بات نوٹ کر لو, مانگنا آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ کبھی چندہ کرنے نہیں گئے آج تک ملک میں. بڑے بڑے آتے ہیں لوگ, وہ سمجھتے ہیں مولوی کو بلائیں گے حضرت چندہ کروا دیں گے. میں کہا بھائی یہ تو بڑا ذلت کا کام ہے. اللہ اپنے گھر کا محتاج رکھے, بس پریشانی کا کام ہے. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں, پہلی بات نوٹ کر لو, ان میں علماء بھی ہیں, دیندار لوگ بھی ہیں, دیانت دار بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں. آپ کی جو ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے وہ ادب کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے, ادب کے دائرے سے باہر ہونی چاہیے. کیونکہ ان کی ایک خاصیت ہے, آپ اپنے لیے کام کر رہے ہو, وہ اللہ کے دین کے لیے کام. اپنے لیے تانا سننا آسان ہے, دین کے لیے تانا سننا. یہ بڑے بڑے مدارس ہزاروں بچے پڑھ رہے, حکومتیں کہاں پڑھی ہیں جن سے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے مولوی تمہارے پاس آتے ہیں, 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, اور اس قطروں کو اکٹھا کر کے اتنے بڑے ادارے تعمیر کر کے کھڑے کر دیے کہ پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے. ان کی ایمانداری نے, ان کی دیانتداری. تو رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو علماء آپ کے پاس آئیں, دیندار لوگ آئیں, بزرگ آئیں, ان کا احترام کرنا, اکرام کرنا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو مدرسے کے لیے بھی پیسے دینے, ان کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے بھی ہدیہ دینا. دوسری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ چور نہ بنے تو اس کو چوری کا موقع نہ دیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چور نہ بنے تو جان بوجھ کے گھر میں کرتا وہاں نہ ٹانگیے جہاں سے روزانہ وہ پیسے نکالنے. آپ ان کو موقع دے رہے چوری کرنے کے, موقع نہ دیجیے. 500 مدرسے کو دینے تو 500 سفیر کو بولو یہ آپ کے لیے, تاکہ دین کا کام اور تیزی سے آئے. اب دوسرے نمبر پہ گداگر بھی آئیں گے. گداگر سمجھتے ہو؟ جو کن کا گزارا ہی چندے کے اوپر ہے, جو سارا سال جھوٹ بول کے چندہ کر, لیکن ان کا جھوٹ اس لیے قبول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جھوٹ بولتے. کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں بھی؟ اپنے لیے. ہوتا ان کو کچھ نہیں ہے, او جی میں بیمار ہوں جی, میں یہ ہوں جی, میں وہ ہوں جی. چل بھائی تو جو کچھ بھی ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پہ ہے. لیکن تیسری بات خطرناک ہے, کچھ بدماشوں نے, کچھ گنڈوں نے, کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی, لمبے لمبے کرتے پہن لیے, سر پہ پگڑیاں باندھ لی, اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار رکھا ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی. یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے, مولوی بھی نہیں ہے, مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے. اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے. ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا, روز فون آتا ہے, کبھی گجرات سے, کبھی بمبئی سے, کبھی بنگلور سے, کبھی بھوپال سے, کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں, لمبا کرتا ہے, لمبی پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, 5-5 آدمی, 6-6 آدمی. کچھ نہیں, مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں. تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا. یہ جو گداگر مانگ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے اپنے لیے, لیکن وہ اپنے لیے بول رہا ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, وہ اپنے گھر کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہ جو بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پنجاب میں مسجد خالی کروانے کے لیے پیسہ چاہیے, مجھے پنجاب میں فلاں مسجد گرا دی گئی تھی, میں نے اس کو خالی کروایا, اس کے لیے پیسہ چاہیے, جبکہ زمین پر اس نے کچھ نہیں کیا. ایسے بددیانتوں کو پکڑ کے لاؤ, پہلے تصدیق کرو, اگر صحیح ہو تو احترام, اگر بددیانت ہو تو مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجواؤ, تاکہ مسلمانوں کی حلال کی کمائی ان بے ایمانوں کی کوٹھیوں کے اوپر. ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اکیلے چندہ نہیں کرتے. جو عام مدرسے کا سفیر ہوتا ہے, نیک دل لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں فلاں مسجد سے آیا, مدرسے سے. یہ 5 جاتے ہیں. گیدڑ ہے نا, گیدڑ سمجھتے ہو, گیدڑ ڈرپوک ہوتا ہے, تو یہ 5 6 جاتے ہیں, ایک کو بابا بنا لیں گے کہ یہ بڑا شیخ الحدیث ہے جی, نعوذ باللہ. یہ 5 6 جاتے ہیں. بہار میں, گجرات میں, مہاراشٹر میں, وہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ہمارے ہاں بھی آتے ہیں, یو پی سے, بہار سے. پچھلے سال الحمدللہ 15 ڈپلیکیٹ مولوی پکڑوائے اللہ کے فضل و کرم سے, کہیے سبحان اللہ. مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوائے الحمدللہ. پیسہ بانٹ رہے ہیں, صبح شام بانٹ رہے ہیں. جب سے یہ مسجد کھلی ہے الحمدللہ اب تک 1000 مساجد نئی تعمیر ہو گئی, نئی مساجد کے علاوہ 1000 پرانی کھل گئی, ڈسپینسریاں چل رہی ہیں, بیماروں کا علاج ہو رہا ہے.
لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے ایمانی کر کے مسجد مدرسہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بنانے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دین کے وفادار رہو، دین کے۔ رسول اللہ کا نام لے کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا تو پھر یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بددیانت جو ہے مرنے کے بعد قبر میں ان کو پتہ لگے گا کہ تم نے پنجاب کے نام پر، کبھی بہار کے نام پر، کبھی اڑیسہ، یہ تین مظلوم، ان کو ہم مظلوم اسٹیٹ کہہ لو، جنہوں نے دھندا بنا رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو دونوں آنکھیں کھول کے، جب مسجد اور مدرسے کے نام پر دینا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے کہ پیسہ صحیح جگہ جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی مانگنے آ جائے تو دونوں آنکھیں جھکا کے بڑے آرام کے ساتھ جو کچھ جیب میں ہے اس بندے کو دے دیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جب اپنی امانت اللہ اور اس کے رسول کے گھر تک پہنچانی ہے تو پھر امانت والا جو ہے، جو درمیان میں ہے، پہلے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بے ایمان تو نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ہے اسلام کی، کوئی بجٹ نہیں، کوئی بڑے بینک کھاتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے لاکھوں مدارس، مساجد تعمیر کر دی مسلمانوں نے، کبھی انکار نہیں کیا۔ قوم کو جب کچھ کہا علماء نے، اب بھی انشاءاللہ تعالی اب بھی رمضان آ رہا ہے، لوگ آئیں گے بہت، ان کا استقبال ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ایمانوں سے مسلمانوں کو بچانا وہ مسجدوں کے پردھانوں کی، مسجدوں کے ذمہ داروں کی ڈیوٹی ہے۔ اس ڈیوٹی کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بے ایمان پکڑنے کے چکر میں کسی ایماندار کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا بھی کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔